محبتیں ادب کے لیے بہت زیادہ ہیں. اور یقیناً میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، آپ بہت اچھے لکھاری ہیں، لیکن آج ساجد صاحب کے اعزاز میں آپ کو تقریب کر کے ہمارے دلوں کو جیت لیا ہے. بہت شکریہ. ساجد صاحب کی آج سالگرہ بھی ہے، تو اس حوالے سے مبارکباد کا پیغام. لیکن زیادہ میرے لیے تھا کہ میں ان کی کتاب پر یا شاعری پر کچھ کرنا، یہ میرے پر کچھ قرض تھا. شعر جب تخلیق ہوتا ہے تو جاندار کو تخلیق کرتا ہے، پتھر کو تخلیق نہیں کرتا. شعر جاندار ہوتا ہے، اس میں زندگی ہوتی ہے، اور جو جاندار کا احترام نہیں کرتا، اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، اس کے قرینے سے واقف نہیں ہے، تو پھر اسرائیل اور کوفیوں جیسا ہی ہے شخص. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کسی گفتگو کے دوران ایک بہر پر بات ہوئی. میں نے کہا یہ غالب صاحب کی بہر ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو کوئی گانا ہے. میں نے کہا نہیں، مجھے گمان ہے کہ یہ غالب صاحب کی بہر ہے. تو غالب صاحب کا دیوان نکالا، کھولا، ایسے کیا میں نے، یقین کیجیے میں نے اس کو چوما، پھر ایسے کیا، پر وہ غزل نکل آئی. یہ زندہ شعر کی علامت ہے. وہ خود سامنے آتا ہے، بولتا ہے، اپنی پہچان کرواتا ہے. ساجد صاحب کا شعر بھی بالکل اسی طرح خود بولتا ہے. کمی کا احساس ہونا کوئی بری بات ہے، احساس کی کمی ہونا بری بات ہے. ایک ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جو خواہشوں سے جنم لیتا ہے، جس میں خواہشیں ہوتی ہیں، انسان کی تمنا ہوتی ہے کچھ کہنے کی. وہ ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے، اس میں بیج زیر زمین ہوتا ہے. اس کے بعد ارتقائی مرحلہ آتا ہے جس میں کوشش، تحقیق، بھاگ دوڑ ہوتی ہے. اس میں ٹوٹے اچھے شعر بھی نکل آتے ہیں، کئی نہیں بھی اچھے نکلتے. اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے، عشق کا وہ مرحلہ جس میں منزل کے خد و خال واضح ہو جاتے ہیں لیکن منزل سامنے نہیں ہوتی ہے. انسان سفر پہ چل نکلتا ہے، سیدھا راستہ اس کو مل جاتا ہے. یہ ارتقاء کے سفر کے بعد، ارتقاء کے بعد تیسرا ارتقاء کے بعد عشق کی تیسری منزل ہوتی ہے جس کا اظہار جو ہے اشعار کی صورت. تو جناب ساجد حسین ساجد یہ اس تیسری منزل کے مسافر ہیں جو اپنی منزل کی جانب رواں ہیں، اور آج کے دور کے کامل شاعر ہیں جو زندہ شعر کہتے ہیں. کافی دوستوں نے تمثیلاً ان کی غزلیات پڑھی. میں بھی کوشش کرتا ہوں 2-4 شعر آپ کو سناتا ہوں. رشتے کئی چھوٹے مجھ سے
دنیا کماتے کماتے، رشتے کئی چھوٹے مجھ سے دنیا کماتے کماتے، اور اپنوں سے بھی بن نہ پائی سب سے بناتے بناتے، کچھ بھی تقاضا نہیں ہوتا دل کے ماروں کا اے دل، کچھ بھی تقاضا نہیں ہوتا دل کے ماروں کا اے دل، ایک عمر گزری ہے میری تجھ کو بتاتے بتاتے، اور راہیں جدا ہوں کہیں پر جب زندگی میں ہماری، راہیں جدا ہوں کہیں پر جب زندگی میں ہماری، مجھ کو عمر ایک لگے گی تجھ کو بلاتے بلاتے، یہ وہ کمی کا احساس ہے، اور اس کو بلاتے بلاتے عمر لگ جاتی ہے، اور جب اس میں یہ عمر گزرتی ہے اس میں انسان کی کیفیت وہی ہوتی ہے کہ جو سونے کی ہوتی ہے وہ آگ میں جل جل کے کندن ہو جاتا ہے، اس کے بعد محبوب کے تصور کی ضرورت نہیں ہوتی، بذات خود محبوب ہو جاتا ہے۔ بات کوئی ہے ادھوری زندگی میں جو پڑی ہے آج پوری زندگی میں، آج سے 20 سال قبل اور آج اتنا زندگی کا فرق آ گیا ہے، آدمی کا فرق آ گیا ہے، اب شعر کہنے والے تو دور کی بات، شعر سننے والے سمجھنے والے ختم ہو گئے۔ آج شہر لاہور جو علم کا شہر ہے، جو کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں نے اس کے عالمی پروگرام دیکھے، ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے میں دیکھ کے آیا، جو بے قدری زندگی سے جو دوری نظر آئی ہے، شکر ہے خدا کا کہ ہم جو چند احباب بیٹھے ہیں ان میں وہ دوری نظر نہیں آتی، اور ہم میں سے کوئی ادھر موجود بھی نہیں۔ تو زندگی سے دوری کا جو حوالہ ہے، کمی کا جو احساس ہے، وہی آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، وہی آگے بڑھنے کی بات ہے، وہی ترقی اصل میں اسی میں پنہا ہے، اور مجھے امید ہے میرے لیے آج بھی یہ نمائندہ شاعر ہے، اور میری اگلی نسل کے لیے بھی یہ سینئر شاعر ہے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک شخصیت کا پہلو ہے، ساجد کی شخصیت کو جتنا میں نے محسوس کیا ہے، اب جو میری وہ لوگوں سے پوچھنے والی اور کسی سے خبر لینے والی وہ حص اب نہیں رہی، معلومات پہ انحصار نہیں کرتا، مشاہدے پر انحصار کرتا ہوں۔ میرا مشاہدہ، میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ ادب سے بڑا مخلص ہے، تن من دھن سے ذہنی طور پہ باقاعدہ مریض ہے ادب کو آگے لے جانے میں، جو میں سمجھتا ہوں، اور خدا کرے اس مرض کی کوئی دوا نہ ہو، تاکہ ہماری اگلی نسلوں میں اردو ادب جائے، اور ہماری اگلی نسلوں میں یہ روایت جائے، اور یہ بد تہذیبی، یہ نفرتیں اور یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے دوریاں ہیں، یہ ختم کرنے کا سبب بنے۔ کاش اس کو کبھی دوا نہ ملے اور اس کا مرض بڑھتا جائے۔